اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے طہارت کبریٰ کا بیان۔ طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں۔ اس میں عورتوں کے لیے غسل 4 طرح سے لاحق ہوتا ہے۔ 4 جو واجبی غسل 4 ہیں، ان میں سے حیض، نفاس، مس المیت اور جنابت۔ تو سب سے پہلا حیض۔ شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کیا ہے؟ جب بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ اور فقہ احوط میں شیخ محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے مطابق حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کی اکثر جو مدت عموماً 10 دنوں کی ہوتی ہے اور شاذ و نادر 15 دنوں کی ہوتی ہے۔ اگر خون اس مدت سے گزر جائے تو وہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضے کے دوران نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب ہے، اور حیض کم از کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا، اور اگر کسی لڑکی کو 9 سال سے پہلے خون آ جائے تو وہ خون حیض نہیں ہوگا، وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا یا کوئی اور صورت ہوگی۔ خون حیض کی علامات گاڑھا پن کا ہونا اور بدبودار کا ہونا ہے۔ اگر کسی لڑکی کو 1 دن 1 رات سے بھی خون اگر کم آ جائے، 1 دن 1 رات سے بھی کم خون آ جائے تو وہ بھی خون حیض میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ خون حیض کے لیے کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات کا ہونا ضروری ہے۔ حیض کے دوران نماز پڑھنا حرام ہے۔ حیض کے دوران روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی روزے کی قضا بعد میں رکھنا واجب ہے اور نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اور حیض کے دوران قرآن کو چھونا حرام ہے، قرآن کا پڑھنا حرام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یا وظیفہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں حیض کے دوران حرام ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں جانا حرام ہے حیض کے دوران۔ مسجد سے یہاں تک کہ گزرنا بھی، شیخ سید محمد نور بخش نے فرمایا کہ مسجد کے قریب سے گزرنا بھی اگر ضرورت کے بغیر اگر ہو تو بھی حرام ہے۔ تو ایام حیض کے دوران جنسی رابطہ قائم کرنا حرام ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات پیدا کرنا کیا ہے؟ حیض کے دوران جنسی ملاپ کرنا حرام ہے۔ لیکن شیخ سید محمد نور بخش نے فرمایا کہ مردوں کے حق میں ضروری ہے کہ حیض کے دوران پردہ دار جو اعضاء کو چھوڑ کر، یعنی شرمگاہ کے علاوہ باقی عورت کے جو دیگر اعضاء سے دل لگی کرنا اور چھونا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دوران حیض جنسی ملاپ کرنا حرام ہے۔ اور حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو کامل غسل سے پہلے مخصوص عضو کے دوہ لینے کے بعد استنجا کر کے جنسی رابطہ اگر وقوع پذیر ہو جائیں تو دونوں گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صورت مکروہ ہے، لیکن خون کے جاری ہوتے ہوئے جنسی رابطہ قائم کرنا بالکل حرام ہے۔ جب خون رک جائے، حیض بند ہو جائے یا نفاس کا خون مکمل بند ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے کی مجبوری میں اگر وہ کریں، جنسی ملاپ کریں تو کیا ہے؟ مکروہ طور پر یہ چیز جائز ہے۔ اور حیض والی عورت جب پاک ہو جائے اور موجودہ نماز کے لیے وقت ہو تو اس عورت کے اوپر موجودہ نماز کا بعد میں قضا پڑھنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ تو اسی طرح جب نماز کا وقت ہو چکا ہو،
عورت کو حیض آ جائے تو اس عورت کے حق میں وہ نماز قضا ہوگا، یعنی بعد میں قضا پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور اسی طرح جب عورت پاک ہو جائے کہ خون رک جائے، بند ہو جائے، تو وہاں سے آگے کیا ہے، اگر اس نے نماز موجودہ جو نماز کے وقت اگر وہ پاک ہو جائے تو اس عورت کے اوپر کیا ہے، وہ نماز واجب ہے۔ اگر وہ نہ پڑھے تو بعد میں قضا بھی پڑھنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اور استحاضہ والی عورت کے حق میں وہ چیزیں حرام نہیں ہیں جو حیض اور نفاس والی عورت کے حق میں حرام ہے۔ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ استنجا کرنے کے بعد ہر وقت نماز سے پہلے وضو کریں۔ اس کے لیے ہر نماز سے پہلے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ استحاضہ والی عورت کے حق میں جنسی رابطہ قائم کرنا کیا ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، یعنی اسے چاہے کہ وہ نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھے، اور جتنا چاہے قرآن کی تلاوت قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے وہ نماز نوافلات پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور اس میں کیا ہے، جتنے بھی جو غسل جو واجب ہیں اس میں سب سے پہلا حیض اور استحاضہ وہ ہیں جب خون حیض بند ہو جائیں، 15 دن سے آگے کیا ہے خون استحاضہ شمار ہوگا۔ اور اسی طرح جب خون نفاس کے 60 دن کے بعد کیا ہے، اگر پھر بھی خون جاری رہے تو وہ خون استحاضہ ہوگا۔ اس دوران عورت کو چاہے کہ وہ نماز پڑھیں ٹائم پہ، اور وہ روزہ رکھیں، اور اسی طرح کہ وہ جتنا نوافلات چاہیں، قرآن پڑھنا چاہیں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہاں تک ہے۔ کسی کے پاس بھی اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔